السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی عفریت، قسط نمبر 12۔ سلمیٰ کو مکمل صحت مند ہونے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران امام مسجد صاحب روزانہ اس کو دم کرنے آتے رہے۔ اس سارے واقعے نے سلمیٰ کو بدل کر رکھ دیا۔ بلقیس بی بی سلمیٰ کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں۔ جلد ہی سلمیٰ بلقیس بی بی کی حقیقت جان گئی۔ پہلے تو وہ بہت خوفزدہ ہوئی، مگر بلقیس نے سب سمجھایا، یہ زمین کئی مخلوقات کا مسکن ہے، کچھ پوشیدہ ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ کو اللہ قرب قیامت کے نزدیک ظاہر کر دے گا۔ اللہ پاک نے اپنے منتخب بندوں پر سے کچھ حباب اٹھا دیے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، کسی کو کتنا عطا کرنا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس سارے نظام کو سمجھ گئی۔ یہ شکر تھا ابھی تک اس کے دل یاداشت میں امام مسجد محض تھے، جن کو وہ ان کے اصلی روپ میں دیکھ چکی تھی۔ ایک دن سلمیٰ نے فیکٹری جانے کا ارادہ کیا۔ ارسلان نے بہت روکا، لیکن سلمیٰ فارغ بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ بلقیس بی بی سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ بھی سلمیٰ کے اب نوکری کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ صرف وکرم ہی اکلوتا ابلیس پرست نہیں تھا، کئی اور بھی اس میدان میں تھے۔ بلقیس کی کوشش تھی سلمیٰ 40 دن گھر سے باہر کم نکلے، مگر وہ فیکٹری جانے پر بضد تھی۔ فیکٹری والوں نے سلمیٰ کو صحت یابی پر مبارکباد دی۔ اس کی طویل خدمات کا اعتراف بہت خوبصورت الفاظ میں کیا گیا۔ کچھ کیش بھی دیا، مگر اسے کام پر رکھنے سے انکار کر دیا۔ سلمیٰ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ رنجیدہ ہو کر واپس آ گئی۔ ان حالات میں بلقیس نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ جب سلمیٰ نے نئی جاب ڈھونڈنی چاہی، تب ارسلان نے شدید مخالفت کی۔ سلمیٰ ارسلان کے زور دینے سے اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارسلان کی تعلیم چند ماہ میں مکمل ہونے والی تھی، پھر اس نے کچھ اور ٹیوشن سینٹر پکڑ لینے تھے۔ کچھ سلمیٰ کے پاس جمع پونجی محفوظ تھی۔ اس طرح نظام چل پڑا۔ ان حالات میں سلمیٰ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرنے لگا۔ بلقیس مسلسل رہنمائی کرتی رہی۔ بلقیس اپنے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ شادی کرکے اپنا گھر بسائے، مگر سلمیٰ اس پر کسی طور پر تیار نہ ہوئی۔ اس کا کہنا تھا جیسے ہی ارسلان کی تعلیم مکمل ہوگی، وہ اس کی شادی کر دے گی، پھر اسی بیوی بچوں کے ساتھ باقی کی زندگی گزار لے گی، اور جو فرض عبادات وہ قضا کر چکی ہے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی، بس اللہ اسے استقامت عطا کرے۔ بلقیس بی بی 40 دن تک قیام کرنے کے بعد چلی گئیں۔ تاہم اس نے وعدہ کیا جب اسے فرصت ہوگی وہ سلمیٰ سے ملنے آتی رہے گی۔ سلمیٰ ان کے جانے کے بعد انہیں بہت یاد کرتی، لیکن جلد ہی اس کا دل خدا کی عبادت میں لگ گیا، تو بلقیس کی یاد ساتھ ساتھ اور بھی کئی معاملے اس کے لیے آسان ہو گئے۔ شاہ بابا واپس پہنچ گیا۔ اس نے عمل کی راکھ بچے کے جسم پر ڈال دی۔ جسم سے دھواں اٹھنے لگا، اور پھر پورا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دھواں جب چھٹ گیا، کھوپڑی کے سامنے بنے چبوترے پر 4 چیلیں اور آ کر بیٹھ گئیں۔ شاہ بابا اپنی منزل پا کر اب اس وقت تک شاہ بابا کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، جب تک دھواں بن کر اڑ جانے والا جسم اس قبر میں دفن نہ کیا جاتا جس میں شاہ بابا سر دفنا کے آیا تھا۔ تمام بھیڑ شاہ بابا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ شاہ بابا کے سر غرور سے اور تن گیا۔ وہ خود کو لافانی ایک قسم کا دیوتا سمجھنے لگا۔ ایک شہ پیر اس کی سواری کے لیے مخصوص تھا، جو اسے ہوا کے بگولوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا۔ اب جب وہ کالے علم کی ایسی طاقت کا مالک بن گیا تھا، اسے یہ دنیا بہت حقیر سی لگنے لگی۔ یہ گھر دولت، حتیٰ کہ اپنی بیوی بھی اب اس کی نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کالی دنیا میں وہ ابلیس کا پر تو بن چکا تھا۔ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کے کاروبار کو تباہ کر دینا، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، حمل کی بندش، یہ سب اسے بہت معمولی کام لگ رہے تھے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے۔ اس نے بیروں کو کہا، اس کی شایان شان کسی پرفضا مقام پر اس کا استھان بنایا جائے۔ وہ اپنی کامیابی کا جشن اپنے محل میں منائے گا۔ محل میں قربان گاہ بھی ہو، محل کے سب سے اونچے مقام پر شہ پیر کا مجسمہ ہو، تمام کالی دنیا کے باسیوں کو پتہ چلے یہ شاہ بابا کا محل ہے۔ سارے شیطانی احکام دینے کے بعد شاہ بابا اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچ گئے۔ یہاں 14 نو خیز پونیاں دلہن کے روپ میں اس کی خدمات کے لیے موجود تھیں۔
شاہ بابا پونیوں کے ہاتھوں جام پر جام اڑیلتا رہا۔ جب سرور چڑھ گیا تو گناہ کی لذت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ سلمان کسی نہ کسی طرح چھپر تک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی رحم دل انسان دوبارہ آیا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے سے اس نے روٹیاں اور پانی رکھ دیا۔ اپنے گھر سے ایک پرانا مگر صاف ستھرا لباس بھی ساتھ لایا، ایک گرم چادر بھی تھی۔ اس نے کہا کھانا کھاؤ اور صبح نماز سے پہلے یہاں سے چلے جانا۔ ایک مرہم بھی ہے، اس کو اپنے زخموں پر لگانا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر رکھے اور چلا گیا۔ سلمان اس رویے میں بہت متاثر ہوا۔ روٹی اسے آج دنیا کی سب سے لذیذ غذا لگی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سارا کھانا چٹ کر گیا۔ نہ جانے کب اس نے آخری بار کھانا کھایا تھا، کب سے وہ بھٹک رہا ہے، کہاں کہاں رسوا ہوا، اسے کچھ یاد نہیں۔ یادداشت کے خانے میں راوی کے اس پار کا قبرستان تھا اور انعام میں ملنے والے آبلے۔ اس نے من و عن اس رحم دل انسان کی ہدایت پر عمل کیا۔ سلمان چاہتا تھا کہیں سے پانی ملے، وہ ایک بار نہا لے، مگر جو مل گیا تھا وہ بھی اس کے لیے اوقات سے بہت تھا۔ اس نے تھوڑے سے بچ جانے والے پانی سے منہ دھویا، اپنے گندے لباس سے نجات حاصل کی۔ گرم چادر اس کے لیے ایک نعمت تھی، وہ اپنے زخم چھپا کر اب کہیں آ جا سکتا تھا۔ سلمان اذان سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے جو لباس اتارا تھا اٹھایا اور ایک بنڈل بنا لیا۔ اس کا ارادہ تھا راستے میں کہیں پھینک دے گا۔ وہاں ایک ڈنڈا پڑا تھا، کسی خیال کے تحت اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا، اسے خیال کہ واپس جا کر برتن بھی لے آئے۔ واپس پلٹا جب کافی دیر تک اسی راستے پر چلتا رہنے پر نہ وہ مسجد نظر آئی، نہ چھپر، بلکہ جو کھیت اسے دکھائی دے رہے تھے ان کا بھی وجود نہیں تھا۔ سلمان حیرت کے سمندر میں ڈوبا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کے چل پڑا۔ وہ بھول گیا تھا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، مالک اپنے بندے کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ اب انسان پر ہے وہ مالک کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے۔ شاہ بابا کو بتایا گیا اس کا محل ایک پرفضا پہاڑی مقام پر تیار ہے۔ شاہ بابا شاہ پیر پر سوار ہو کر منٹوں میں وہاں پہنچ گیا۔ محل کی خوبصورتی نے شاہ بابا کو وتیر حیرت میں ڈال دیا۔ محل کے مرکزی دروازے کے کراؤن پر شاہ پیر کا ایک خوبصورت مجسمہ بنایا تھا، جس نے پنجوں میں ایک گائے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ پہلی نظر میں وہ سب ایک اصلی جیتا جاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ بابا نے دل کھول کر داد دی اور مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس پر پھولوں کی بارش کی گئی۔ شاہ بابا سر اٹھائے غرور سے گردن تانے متکبرانہ چال چلتا ہوا اپنی شاہانہ کرسی پر برجمان ہوا۔ کالی دنیا کے بے شمار عامل بیش قیمت تحائف کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ شاہ بابا کو 3 نومرد دوشیزائیں سب سے زیادہ من کو بھائی تھیں۔ اس موقع پر شاہ بابا نے اعلان کیا اب ہر 29 فروری کو ابلیس کی پوجا کی جائے گی، جس کے لیے دنیا بھر سے شیطان کے پیروکار کو دعوت دی جاتی ہے، وہ یہاں آئیں۔ میرا یہ پیغام تمام ابلیس پرستوں تک پہنچا دیا جائے۔ آج کی محفل کا راجا شاہ بابا تھا۔ جام سے لطف اندوز ہوتا رہا اور رقص سے مخصوص۔ آج کی محفل کا راجا شاہ بابا تھا۔ جام سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ جب گھڑی سے رات نے 12 بجنے کا اعلان کیا، شاہ بابا قربان گاہ میں پہنچ گیا۔ تمام ابلیس پرستوں نے شاہ بابا کے ساتھ ابلیس کی پوجا کی۔ یہ ایک طرح سے محل کا افتتاح بھی تھا اور شاہ بابا کی کامیابی کا جشن بھی۔ تینوں لڑکیاں پہلے ہی وہاں پہنچا دی گئی تھیں۔ شاہ بابا نے تینوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ قربان کے چبوترے پر پڑے بغیر سر کے جسم بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہ رہے۔ صبح کی آواز سے کچھ دیر پہلے کھوپڑی کی آنکھیں روشن ہوئیں، جنہیں دیکھ شاہ بابا اور تمام ابلیس پرست سجدہ ریز ہوئے۔ آواز گونجی، شاہ جہاں تو سچا سیوک ہے، دیکھ تیرے دیوتا نے تیری جیون رنگین کر دیا ہے۔ 40 روز تک موج مستی کر، ہر لطف اٹھا، اس کے بعد یاد رکھ مجھے 2 اور 3 کی بھیٹ نہیں چاہیے۔ ہر طرف فساد برپا کروا، ابن آدم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، خون پھیلے، عصمتیں پامال ہوں، تب میرا دل خوش ہوگا۔ اور تو جانتا ہے جب تیرا آقا خوش ہوتا ہے تو اپنے پیروکار پر انعامات کی بارش کر دیتا ہے، عام انسان ان انعامات کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تمام عامل اسی ہال میں اگلے دن تک بدمست ہو کر پڑے رہے۔ شاہ بابا نے 21 روز تک اس شیطانی جشن کو جاری رکھا۔
دن کو دوسرے عامل پہنچ جاتے اور شاہ بابا کی خوشامد طے کرتے۔ انعام میں کوئی بھیڑ، کوئی دولت حاصل کرتا، کوئی تاعمر غلامی کی مہر لگواتا۔ جسے جہاں ضرورت ہو شاہ بابا کے بھیڑ اس کے مسائل حل کر دیتے۔ ان سارے ہنگاموں سے فری ہو کر شاہ بابا نے سلمان سے بدلہ لینے کا پروگرام بنایا۔ ایک شاہ پیر کو بھیجا، وہ جا کر سلمان کا سراغ لگائے۔ ابھی اس کو کچھ نہیں کہنا، اسے ایسی سزا دی جائے گی جسے سن کر انسان کی روح کانپ اٹھے۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا، سلمان چلتا رہا۔ جو ڈنڈا وہ اٹھا لایا تھا اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوا۔ پہلے اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اب وہ ڈنڈے کے سہارے قدرے آسانی سے چل رہا تھا۔ سلمان ایک بستی کے قریب جا پہنچا۔ صبح کا وقت تھا۔ ندی کو دیکھا تو سلمان نے نہانے کا فیصلہ کر لیا۔ ندی کے ٹھنڈے پانی سے نہانے میں مشکل تو پیش آئی، تاہم بدبو سے نجات مل گئی، لیکن زخموں نے ایک بار پھر تڑپا کے رکھ دیا۔ سلمان نے مرہم لگائی اور چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سورج نکلا تو دھوپ میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر آرام کر لیا تو وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ سلمان کی اب تک سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کچھ لوگوں کی سلمان پر نظر پڑی تو انہوں نے اسے بستی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ چادر سے خود کو اچھی طرح چھپانے کے باوجود سلمان کے بہت سارے زخم پھر بھی نمایاں تھے، جو دیکھنے والے کو کوڑ لگتے تھے۔ سلمان کے پوچھنے پر اس کا راستہ روکنے والوں نے گالیاں دیں اور کہا، "تو کوڑی ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔" جب انہوں نے دیکھا سلمان واپس نہیں ہو رہا، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ سلمان حواس باختہ ہو کر پلٹا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لنگڑاتے ہوئے بھاگنے لگا۔ شاید اس کا پیر کسی کتے کی دم پر آ گیا تھا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ سلمان پہلے ہی بھاگ نہیں پا رہا تھا، اب کتوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے وہ بستی کی حدود سے باہر نکلا، مگر اب چلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک ٹیلے پر کسی نہ کسی طور پر چڑھ گیا، مگر اپنے پیچھے آنے والے کتوں کو دیکھ کر دوسری جانب اترنے کی کوشش کرتے ہوئے سنبھل نہ سکا اور کلہ بازیاں کھاتا ہوا چلا گیا۔ کسی خود رو کانٹے دار جھاڑی سے الجھا، جسم پر چند اور زخم کھا کر نیم مردہ ہو کر چاروں شانے چت ہو گئے۔ نہ جانے کب تک پڑا رہا۔ تیز سیٹی جیسی آواز سے حواسوں میں واپس آیا، اس بار چاہ کر بھی اٹھ نہ سکا۔ نیند کھلی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گی۔ اس کے گرد لاتعداد گدھ ایک دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ پھر کہیں سے ایک بہت بڑی چیل پرواز کرتی ہوئی آئی، اس کے عین اوپر آ کے رک گئی۔ اس چیل کو دیکھ کر سلمان بے حد خوف زدہ ہو گیا، جس کی چونچ سلمان کے ہاتھ سے بھی بڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چیل سلمان کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے بعد اس نے پر پھڑ پھڑائے، جس سے گرد کا طوفان اٹھا ہوا محسوس ہوا۔ جب غبار ہٹا، اس پرندے کو دیکھ کر دہل گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے پنجوں سے اسے اٹھا کر لے جائے گی، مگر پرندے نے اپنا کھایا سلمان کے منہ پر اگلا، جس سے سلمان کا پورا چہرہ گندا ہو گیا اور وہ منحوس بھیانک آواز نکالتا ہوا آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر گیا۔ باقی کے گدھ ابھی بڑے صبر سے بیٹھے تھے۔ ان کی آوازوں سے سلمان کا دل تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی شاہ بابا کو سلمان کی اطلاع ملی، وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ سلمان نیم مردہ سا پڑا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ وہ گدھوں کو دیکھتا اور کبھی اپنے لاچار وجود پر نظر ڈالتا۔ ایک بار پھر اس نے ہمت کی، کسی نہ کسی طرح بیٹھ ہی گیا۔ اس کے بیٹھ جانے سے کچھ گدھ اڑے، ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سلمان کو موت کے فرشتے کی آمد کی طرح محسوس ہوئی، لیکن ایک بلند قہقہے نے سلمان کی توجہ اپنی جانب کروائی۔ سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، نظریں ملیں۔ سلمان کو شاہ بابا کے نظروں نفرت، حقارت اور غصے کے سوا کچھ نہ نظر آیا۔ شاہ بابا بولا، "دیکھ دغا باز، کم ظرف کتے، غور سے دیکھ۔ نمک حرام، تو اس گیدڑ کے بل بولتے پر شاہ بابا کو ڈوز دینے چلا تھا۔ چل بلا اپنے اس گرو کو، شاباش، چل حاضر کر اپنے بھیڑوں کو۔ ہا ہا ہا، وہ تیرا گیدڑ گرو پاتال میں پڑا جہنم کی آگ میں پک رہا ہوگا۔ چل بلا اس کو۔ شاہ بابا آ گیا ہے، اسے مار کر سارا خزانہ لے جائے۔ تیرا بھیڑ، ہاں تیرا غلام، چلو اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے تیرے لیے۔ شاہ بابا نے انگلی ہلائی، اس کا بھیڑ حاضر ہو گئی۔ شاہ بابا نے بولا، چل آگے بڑھ، اپنے سابقہ آقا پر تھوک دے۔ میں تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا، میرا تھوک بھی اس سے جیسے غلیظ کتے پر پڑے۔ بھیڑ نے شاہ بابا کے حکم کے مطابق سلمان پر تھوک دیا۔ شاہ بابا ایک بار پھر ہنسا۔ اس کی ہنسی سن کر تمام گدھ اڑ گئے، سوائے اس منحوس پرندے کے جو شاہ بابا کے پیچھے کھڑا تھا۔ بول نمک حرام، تجھے کیا سزا دوں؟ پھر خود ہی بولا۔
موت تو تیری نجات ہوگی۔ پھر اچانک سے ہاتھ گھمایا، سلمان کے جسم پر موجود تمام زخموں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ گئے۔ سلمان کو لگا جیسے کسی سے اس کے زخموں میں مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ چیخنے تڑپنے لگا۔ شاہ بابا بلند آواز میں قہقہہ لگاتا رہا، انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد درد ہی دوا بن جاتا ہے۔ سلمان بھی چیختا تڑپتا رہا، پھر گیش کھا گیا۔ شاہ بابا کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلمان کی حالت سے اسے دلی سکون مل رہا تھا۔ پھر ایک بھید کو انسانی روپ میں سلمان کے پاس چھوڑا اور حکم دیا، جب وہ ہوش میں آئے اسے کھانا دینا، اس کے زخم صاف کرنا۔ مجھے یہ کھیل بہت پسند آیا۔ جب یہ تھوڑا ٹھیک ہونے لگے مجھے اطلاع کرنا، میں پھر سے آؤں گا۔ مار دینا تو کچھ بھی نہیں، اس کو تڑپا تڑپا کے زندہ رکھنا ہے، اس میں الگ ہی مزہ ہے۔ کاش وکرم کو نہ مارا ہوتا، لیکن خیر وکرم نہ صحیح اس کا چیلا تو ہے۔ ہا 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 ہا۔ شاہ بابا اور شاہ پیر وہاں سے چلے گئے۔ یہ گلگت کا علاقہ تھا جہاں پر دو مذہبی گروہ عرصہ دراز سے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ اس بار ان کے مذہبی اجتماع کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر مخالف کے عقیدے کو نشانہ بنایا اور نعرہ بازی شروع کر دی۔ مجمع میں موجود کچھ لوگ نعروں کا جواب دینے لگے۔ دیکھا دیکھی وہ مذہبی اجتماع لعنت لعنت، زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جب خطیب بیان کر رہا تھا وہ بھی پریشان ہو گیا۔ لوگ اس کے بیان کو سننے کی بجائے نفرت انگیز نعروں میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ انتظامیہ نے اپنی سی کوشش کی مگر جب کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، اختتامی دعا کروا دی گئی۔ انتظامیہ اس شخص کی تلاش میں لگ گئی جس نے نفرت انگیز نعروں کا آغاز کیا تھا، مگر ہر کوئی اس شخص سے لا علم تھا۔ اگلے دن مخالف گروہ نے اب نفرت انگیز نعروں کی وجہ سے احتجاجی جلوس نکالا۔ جلوس کے شرکاء نفرت انگیز نعرہ بازی کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے ان کے مرکز کے سامنے پہنچ گئے۔ اس اجتماع کے مطمئن سے معافی کا مطالبہ کرنے لگے۔ کچھ صاحب دانش آگے آئے اور مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ قریب تھا کہ معاملہ حل ہو جاتا، لیکن اچانک جلوس میں شامل چند لوگوں نے پہلے گروہ کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی۔ بات چیت بیچ میں ہی رہ گئی۔ دونوں جانب کے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ نعروں سے پتھروں، ڈنڈوں تک اور گولی بندوق تک جا پہنچی۔ پورے علاقے کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ جب تک لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے والے ادارے پہنچے اس سے پہلے لوگ ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ یوں ایک ہی کتاب، ایک ہی رسول، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ہنگامہ آرائی سے دور پہاڑ پر کھڑا شاہ بابا خوش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا آج کل میں یہ خبر دوسرے شہروں تک پہنچ جانی ہے اور پھر اسی منظر کی جگہ جگہ نظر آنے ہیں۔ خون بہنا ہے، آگ بھڑکنی ہے، نقصان ہونے ہیں۔ اس کا آقا بہت خوش ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ سلمان کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو کچی مٹی سے بنے گھر میں پایا۔ ایک آدمی اس کے زخموں کو صاف کر رہا تھا اور ان پر مرہم لگا رہا تھا۔ سلمان نے اٹھنا چاہا مگر اس آدمی نے روک دیا۔ نہ جانے کیا تھا مرہم میں، جہاں لگتی تھی ایک ٹھنڈک کا احساس تو ہوتا ہی تھا مگر درد بھی ختم ہو جاتا تھا۔ سلمان کا لباس تبدیل کروا دیا گیا تھا۔ مرہم لگانے کے بعد وہی آدمی ایک پیالے میں کوئی مشروب لے کر آیا جسے پینے سے سلمان کو توانائی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان دنیا مافیا سے بے خبر پرسکون نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سلمان کی زندگی کے شب و روز اسی کچے مکان میں گزر رہے تھے۔ اس کے خیر خواہ نے اپنا نام وقار بتایا اور کہانی سنائی۔ وہ اپنے کام سے گھر واپس آ رہا تھا جب اس نے ٹیلے کے پاس اسے پڑا ہوا دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر لایا۔ وقار کا پورا خاندان 2 سال پہلے آنے والے سیلاب کی نذر ہو گیا تھا۔ اب اس کا اس جہاں میں کوئی نہیں۔ گزر بسر کے لیے وہ ڈیرے کے پاس رات کا چوکیدار ہے۔ سلمان اس کا دل سے شکر گزار تھا جس نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ وقار کی مسلسل دیکھ بھال سلمان تیزی سے صحت یاب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا مکمل صحت مند ہو کر وقار سے کہے گا مجھے بھی کہیں نوکری لگوا دے۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اب تھوڑی چہل قدمی بھی کرنے لگا تھا۔ ایک دن وقار نے کہا وہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہے، کل صبح تک واپس آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان گھر سے نکلا۔ اس کا ارادہ تھا تھوڑا گھوم کر پھر کر دیکھے۔ گھر کی دائیں جانب ایک بند تھا۔ سلمان اس پر چڑھ گیا۔ اسے یہ علاقہ بہت شاندار لگا۔ بند کے اس طرف کھیت تھے، سادہ ماحول بہت سکون بخش تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں کام کرنے والے لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹا۔ جو اسے نظر آیا اسے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ شاہ بابا سامنے کھڑا تھا۔ وہ منحوس پرندہ آج بھی اس کے پیچھے تھا۔
शाह बाबा हंसा। वाह सलमान साहब वाह, बड़ी सेहत बना ली है। देखो तुमसे कितना प्यार है, तुमसे मिलने फिर आ गया। सलमान ने हाथ जोड़कर शाह बाबा से माफ़ी मांगी और बताया कैसे वो विक्रम ने इसे ट्रैप कर लिया था। शाह बाबा एक बार माफ़ कर दे, वो दोबारा कभी इस रास्ते पर नहीं आएगा। शाह बाबा हंसा। तू और रास्ते में आएगा? औकात देखिए अपनी। शाह बाबा को गुस्से में आता देखकर सलमान आगे बढ़ा। इसका इरादा था शाह बाबा के पाँव पकड़ ले, मगर जैसे ही पास पहुंचे शाह बाबा ने सीधा इसके मुंह पर ठोकर मारी। सलमान के दांत टूट गए। शाह बाबा गिर जा कुत्ते, तुझे हिम्मत कैसे हुई अपने गलीज हाथों से मुझे छुए। वो मनहूस परिंदा उड़ा और अपने पंजों से सलमान के जिस्म के गोश्त नोच कर ले गया। सलमान ज़िबा होने वाले बकरों की तरह तड़पा और लौट पौट होने लगा। शाह बाबा की शायद तस्कीन नहीं हुई थी। इसने हाथ ऊपर किया और सलमान की तरफ, जैसे कोई छींटा मारता है। सलमान के जिस्म पर किसी सियाल के कतरे गिरे जो इसे किसी गोले की तरह लगे और वो कई कई फुट उछलने लगा। जब तक सलमान तड़पता रहा, शाह बाबा खड़ा तमाशा देखता रहा।